العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 26ویں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. سورہ الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے. اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق، ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے، اور اجل مسمى، ایک محدود مدت کے لیے بنایا ہے. اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہو. فرمایا کہ قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ. انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو صالح بنا دے. اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں. 40 برس کی عمر پہ انسان جب ایسی دعائیں مانگنے لگتا ہے تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے. حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسلمان جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ فرمانا شروع کر دیتا ہے. ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان اللہ یستحیی من المرء المسلم ذی الشیبہ، کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں. سورہ الاحقاف کے آخر میں آخرت پہ خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور اب جب آسمان کا ذکر کرتے ہیں اس میں تو گیلیکسیز آتی ہیں، سولر سسٹمز آتے ہیں، کہکشائیں، نظام ہائے شمسی. یہ سب جس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اصل الفاظ میں یوں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اس کے کام میں لگ جانا ہے، کہ اس کے کام میں تم لگ جاؤ گے تو بہت ثابت قدم ہو جاؤ گے، اور اس کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی. اسی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں کہ جہاد کا حکم نازل ہو، حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا
حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان پہ موت کی سی غشی طاری ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی سورہ محمد میں بہت خوبصورت دل ہلا دینے والی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں کرتے، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل کھلتے کیوں نہیں ہیں قرآن کے، چاہتے ہیں قرآن کو بس تیز 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 پڑھ لیں، سمجھے نہیں؟ کیا یہ کتاب اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے احکام پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے؟ کیسے عمل کیا جائے گا اگر سمجھیں گے نہیں تو؟ افلا یتدبرون، کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور آگے ایک دل خراش ایک نقشہ فرماتے ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا، کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، اللہ تعالی کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک اعمال بھی اکارت کر دیے جائیں گے۔ اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کر دیں کہ ہر دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے، آخرت میں ہم کریں گے، کہیں گے ہم تاثلوں مائی، اے مجرم لوگوں آج تم علیحدہ ہو۔ اور فرمائے کہ اس دنیا میں ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ امتحان کی جا ہے، زندگی امتحان کا موقع ہے، اس میں ایسے ایسے امتحان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مومنین اپنے رویے کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹ رہ جائیں گے۔ اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم دیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ، اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو، اور اس کی وجہ سے صلحوں کی درخواستیں نہ کرتے تھے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب ہوں گے۔ اور میں یہ دنیا، یہ متاع عارضی ہے، اس کے جھانسے میں نہ آؤ، اور اس عارضی متاع کی وجہ سے تم جہاد سے، انفاق فی سبیل اللہ سے محروم نہ رہو۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے، اور جس میں حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی ہر کوتاہی سے عفو درگزر کر دیا ہے، آپ کے لیے ایک کھلی ابدی ازلی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا ہے۔ صلح حدیبیہ جو دیکھنے میں شکست نظر آتی ہے، شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دب کے کی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں
جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ اور ذہین ترین لوگ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو کے حضرت صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کیا یہ فتح مبین ہو سکتی ہے؟ وہ صدیق کہتے ہیں کہ جب حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہو۔ عمر فاروق ذرا انتظار کرو تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی۔ یہ ہوتی ہے نبوت۔ اور فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر بنا کے آپ کو بھیجا۔ عزیزان گرامی، ایک راز کی بات بتا دوں، بعض لوگوں کو نعت گوئی کا اور نعت خوانی کا بہت ذوق ہوتا ہے، بہت اچھا، بہت حسین ذوق ہے۔ بس ایک راز کی بات بتا دوں، جس کو یہ ذوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نعت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے، میں پڑھتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں اس کو بھی نعتیہ کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے، الم نشرح لک صدرک فوضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ بھی نعت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور نعت سنا دوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ ذوق کی بات ہے، جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان کی ہے بندے کے بس میں کہاں ہے۔ چیلی غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشتے تو ذات پاک مرتبہ دان محمد ہست۔ اور اس شعر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے، سیرت و بیان کر لوں سرکار دو عالم کی۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجد کرنے لگتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ عراقی کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ذوق ہم پیدا نہیں کر پائے۔ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب بات یہ ہے کہ 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جہاد کی بیعت کر رہے ہیں، جان دینے کا عہد کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے راضی ہو گیا، تمام صحابہ سے، تو 1400 کی 1400 رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب پہ راضی ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے تھے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دل میں غالب ہوا ہے، کہ دلوں میں کیا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا عشق رسول ہے، کیا جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے۔ اللہ کو ان کی نیتوں کو، ان کے جذبے کا علم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی۔ اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مشتاق سنا دیا، فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی ابھی حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، کفار پہ سخت ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں۔ ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا، دیکھو ان پیش قدمی نہ کرو، آواز کو پست رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگ کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے۔ حضور کو گھروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو، انتظار کیا کرو، جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جائے گا۔ ہاں دیکھو، اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے فوراً جھٹ سے مان نہ لیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی مصالحت کرا دیا کرو، اور اگر ایک گروہ ضد پہ جم جائے، زیادتی کرنے پہ تل جائے، تو سارے مل کے اس کی زیادتی کا قلع کما کرو، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تانے نہ دیا کرو، اور بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے، تجسس کرو گے تو عیب سامنے آئیں گے، عیب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا۔ سوء ظن نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ اور فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، مسلمان کہلوانے کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے، کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ تک انسان کو حاصل کر پڑتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن کے فہم، اور یہاں اس موقع حضور صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ ذریات ہے، لیکن وقت کہاں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم
محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 27ویں پارے قال فما خطبکم کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے چند لمحے ہم کچھ حصہ سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا بھی بیان کریں گے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالی حیات بعد موت کے خوبصورت دلیل عطا فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس قدر خوشنما بنایا ہے۔ یہ تارے، یہ کہکشائیں، یہ بنا دینا اس قدر آسان کام تو نہیں ہے۔ اگر وہ بنا سکتے ہیں تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم مردہ زمین کو بارش کے بعد کس طرح سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی ہم تمہارے مردہ جسم میں رخ پھونک دیں گے، تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے۔ فرمایا کہ ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور تمہارے ہر عمل کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو، ہمارا نگران رقیب اس کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یوں ہوگا کہ ایک روز موت کی جان سے تمہیں عام پہنچے۔ اے انسان، تو اسی موت سے بھاگتا تھا۔ سور پھونکا جائے گا، ہر شخص اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہر ضدی کافر، ناشکرا، مال میں بخل کرنے والا اور شک میں گرفتار انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں اس کا ساتھی شیطان پہلے سے جہنم میں موجود ہوگا اور اسے تو تکرار شروع ہو جائے گی کہ اس جہنم میں میرے گرائے جانے کا تو ہی سبب ہے۔ اور شیطان کہے گا کہ میں نے تجھے صرف رائے دی تھی، ترغیب دی تھی، بھٹکنے کا راستہ سجھایا تھا، لیکن تو پہلے سے بھٹکنے کو تیار تھا۔ اصل گمراہی تو خود تیرے اندر موجود تھی۔ اور لوگ بھی تو ہیں وہ جو جنت میں چلے گئے، ان کو بھی میں نے ایسی ہی ترغیب دی تھی، انہوں نے تو میرا کہنا نہیں مانا، تم نے کیوں مانا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو میرے فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ اور جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأت، بھر گئی؟ جی بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا؟ فتقول حل من مزید، جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو لے آؤ۔ اس کے بعد ہم سورہ ذاریات میں دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے کو ایک علامت، نشان اور دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زندگی یقین کی بجائے ظن و تخمین، اندازوں اور اٹکل پچو کے سہارے گزارتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ سنئے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اور پھر ایک رویہ بیان کیا، متقی لوگوں کا رویہ۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے
اللہ سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، سحری کو اٹھ اٹھ کر بخشش کی دعا مانگتے، رات بھر عبادت کی اور سحری کو رونے لگے کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت، ما ذکرنا کا حق کا ذکر، جس طرح تیرا حق تھا ویسے عبادت نہ ہو سکے، جیسے تیرا ذکر تھا ویسے ہم تیری قدر نہ کر سکے، تیری معرفت کا حق نہ ادا کر سکے، جیسے تیرا حق تھا ویسے تیرا ذکر نہ کر سکے۔ اور ان کے مال و دولت میں ناداروں کا ایک مقرر کردہ حق ہوا کرتا تھا کہ بھئی اپنے مال میں سے اتنا حق غریبوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو دینا ہی دینا ہے۔ واپس فرمایا لوگوں، اس زمین میں اور خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں ایمان لانے کی، اللہ کی ذات، وفی انفسکم، آپ نے اندر تو جھانک کے دیکھو، افلا تبصرون، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تمہارے اپنے جسم کا اپنا نظام ذرا غور تو کرو، یہ دل تمہاری مرضی سے دھڑک رہا ہے، یہ جگر تمہارے پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے، یہ پھیپھڑے تمہاری ہدایت کے مطابق سانس کی آمد و شد اور خون کی صفائی سے کام کر رہے ہیں، یہ اعضائے رئیسہ تم نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے ان کی، یہ جسم کی خون کی نالیوں میں خون تیزی سے حرکت کر رہا ہے، تمہارے یہاں کام پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ سب تمہارے حکم پہ چل رہا ہے تو پھر بڑھاپے کو روک لو، بال سفید ہو رہے ہیں روک لو، آنسو آنے لگے ہیں غم کی حالت میں روک لو، موت آ رہی ہے روک لو۔ معلوم ہوا کہ یہ جسم کا سارا نظام جسے ہم اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ سارا نظام ہمارے قابو سے باہر ہے، اس کا کنٹرول ٹاور کہیں بہت دور ہے، ریموٹ کنٹرول سے یہ چل رہا ہے، کسی اور کا حکم ہے جس سے کہ یہ پھیپھڑے، یہ دل، یہ جگر، یہ گردے، یہ اعضائے رئیسہ، یہ دماغ یہ کام کر رہے ہیں، اور جب وہ حکم دے گا کہ بس کافی ہو گئی، سانس کی آمد و شد بند ہو جائے گی، جب وہ جان لینا چاہے گا تو لے لے گا۔ یہ زندگی، یہ موت ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ کہیں دور سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ وفی انفسکم، اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو، افلا تبصرون، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اور فرمایا فی السماء رزقکم، بھول میں ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی میں رکھا ہوا ہے، یہ کہیں زمین میں رکھا ہوا ہے، یا کسی فلاں اور فلاں چودھری کے آستانے پہ رکھا ہوا ہے۔ اس سماء، تمہارا رزق وہ آسمانوں میں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے تمہیں عطا کر دیتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس پہ سورہ ذاریات میں ایک خوبصورت بات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات 20ویں صدی میں آگے سمجھ میں آئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سوچ نہ ہو، جوڑا جوڑا نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ جب ہم نے ایٹم کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون جوڑا جوڑا چل رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زوجین بنایا ہے،
ومن كل شيء خلقنا زوجين اس لیے لعلکم تذکرون، تاکہ تم ابھی غور کرو، فکر کرو اور سوچو کہ یہ اتنی ترتیب، تنظیم، تدبیر یہ آٹومیشن سے نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتی، یہ کسی وقت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین پہ سیاہی گر جائے اور دنیا کا نقشہ بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پہ رنگ بکھر جائے اور مونالیزا کی تصویر بن جائے۔ عمل تخلیق بہت محنت چاہتا ہے۔ یہ کائنات بہت حسین چیز ہے اور کسی بہت بڑے شاہکار نے اپنی خلاقی کا کرشمہ دکھایا ہے کہ یوں بن کے آ گئی ہے، اور پھر اس کی ایک خوبصورت تدبیر یہ کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، ناشکری کریں گے، ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے۔ اور جنت میں ایک خاص نعمت یہ ہے کہ اہل جنت کو ان کی اولاد سے ملا دیا جائے، کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہے کہ فرض کیجیے اولاد کے درجے بہت نیچے ہیں، والدین کے درجے بہت بلند ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کم درجے کے باوجود ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن والدین کے درجوں میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کہ ہم خلقوا من غیر شیء ہم هم الخالقون، اللہ کے وجود پہ یہ شک کرتے ہیں۔ اچھا ان سے ذرا یہ پوچھو یہ پیدا کس طرح سے ہوئے ہیں؟ بغیر کسی چیز کے عدم سے وجود میں آ گئے ہیں۔ خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے خود ہیں؟ یہ بات پہلے کی کہ اگر اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو، اگر اپنے آپ کو تم خود پیدا کرنے والے ہو تو پھر اپنے جسم کے پورے نظام کو بھی خود سنبھال لو، وہ تو تم سے نہیں سنبھلتا۔ میرے بس میں ہوتا تو یہ بال سفید نہ ہونے دیتا، میرے بس میں ہوتا تو چہروں پہ یہ سلوٹیں نہ آتی، میرے بس میں ہوتا تو میں موت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیتا۔ میرے بس میں نہیں ہے، میرا یہ جسم، میرے یہ ہاتھ، میری کوئی چیز میرے اپنے بس میں نہیں ہے، میں نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہوتا تو میں ان کو باقی رکھ سکتا، میں ان کا انتظام خود چلاتا، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اندر ہو کیا رہا۔ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور انتظام وہی کر رہا ہے۔ آگے سورہ النجم آ رہی ہے اور معراج سے متعلق آیات آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منزلت، ایک شان بیان ہو رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی، اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتی، جو بھی گفتگو ہوتی ہے وحی مسلسل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالی کہ ہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، ہاں معراج سے متعلق جو آیات ہیں سچی بات یہ ہے
ان آیات میں اس قدر زور ہے کہ ان کو چند منٹوں بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ یا اس سے بھی کم۔ فَعَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کے ساتھ اس نے جانے کیا سرگوشی ہے، وہی جانے جو اس نے کی اپنے بندے کے ساتھ گفتگو، وہ اس نے کی، ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ ہم دست بستہ سر جھکائے ہوئے اپنی عقل کی مکمل شکست تسلیم کرتے ہیں، ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کا ذکر ہے کہ دنیا کے تمام فرشتے مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو، ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی پڑے گی، مایا، اور ہر شخص کو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو شخص جتنی کوشش کرے گا، جو عمل کرے گا، وہ اس کے سامنے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سامنے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس شخص نے کہا بس یا رسول اللہ، بس میری زندگی بھر کو یہی ایک آیت کافی ہے۔ عدل، توحید، اور اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ القمر، اور سورہ القمر ایام اللہ سے بھری تاریخ، فرعون کی قوم، عاد نے، سمود نے، فلاں نے یہ اعمال کیے، یہ نتائج، نیک اعمال کے نیک نتائج اور برے اعمال کا نتیجہ عذاب۔ اس کے بعد سورہ الرحمن علم خلق الانسان علمہ البیان، سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا رحمان نے، وہ یہ کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اور یہ خلق الانسان سے بھی پہلے کہہ دیا۔ یوں لگتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلامی سیکھے، اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ نے گفتگو کرنا سکھایا تاکہ مجھ سے بات سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر نظام کائنات، اس میں عدل اور نعمتوں کا ذکر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو جنتیں، اور فرمایا نیکی کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، سابقون اولون، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ سابقون وہ جو اللہ کا بہت قرب رکھنے والے، دائیں جانب والے جو اپنے اعمال
نیک اعمال جن کے برے اعمال سے زیادہ جنت میں جانے والے، اور تیسرے وہ جو بدبخت جو کفر، شرک، نفاق میں مبتلا اور اہل جہنم، ان تینوں کا ذکر ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ تمہارا عزیز ہے، ہم اس کی جان کو حلقوم تک لے آئے ہیں، تو مگر کوئی بہت بڑی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 28ویں پارے قد سمع اللہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے، اس میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح اسی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تم اگر دو آدمی باہم سرگوشی کر رہے تو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے، تم چار گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو پانچواں وہ خود ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اسی دنیا میں شکست کھائیں گے، ذلیل ہو کر رہیں گے، اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان کے ساتھی اسی دنیا میں ضرور بالضرور غالب آ کے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں، خواہ وہ ان کے اپنے باپ ہوں، بھائی ہوں یا قریبی عزیز کیوں نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جو صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں ہمیں حاکم بنانے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہنے کے لیے آیا ہے، اس دنیا کو حسین بنانے کے لیے، اس دنیا میں ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ ہے۔ معیشت کا ایک اصول بیان کیا گیا، کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے۔ مال کی تقسیم، دولت کی تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے خون انسان کے پورے جسم میں گردش کرتا ہے، اسی طرح سے دولت کو پورے معاشرے کے اندر گردش کرنا چاہیے۔ ایسے اسپاٹس نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ کہ ٹیومرز کی طرح سے، پھوڑوں کی طرح سے دولت الگ الگ اکٹھی ہو کے رہ جائے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو عطا فرمائیں وہ لے لو، جو حکم فرمائیں اس پہ کاربند ہو جاؤ، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس
سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر میں ہی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کی کہ انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان اپنے منصب کو بھول جائے، اپنی حقیقت کو بھول جائے۔ انسان فروتر اعمال، گھٹیا اعمال اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے بلند مقام کو، بلند منصب کو بھول چکا، اور فرمایا کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، رحمان و رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگران، غالب، بڑائی والا، ٹھیک ٹھیک صورت گری کرنے والا، بہت بڑا ماہر فن، خلاق، اور بہت حسین ناموں والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف و تسبیح میں لگا ہوا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ اے اہل ایمان، تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اصل میں عزیزان گرامی، ایک بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تمہارا ایک اپنا ملی تشخص ہے، کہیں اس کو نہ برباد ہونے دینا، پتہ ہی نہ چلے کہ اہل ایمان ہیں یا نہیں، اور پتہ ہی نہ چلے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک وجود ہے یا نہیں۔ اگر دینی غیرت نہیں ہوگی تو دینی تشخص بیدار نہیں، ایک ملی تشخص، ایک نیشنل آئیڈینٹی پیدا کی۔ اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، دوست اور دشمن کی پہچان کرو، اور فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے کس بل نکال دیں، اور یہ اللہ کے دشمن خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں، پھر بھی یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری دوستی اور دشمنی اب اللہ کے نام سے ہے۔ فرمایا یہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد، قیامت تمہاری نام۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح سے اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے، اور فرمایا انہوں نے مشرکین سے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سیرت کو اپنا۔ اس کے بعد سورہ الصف ہے، اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو جن پہ تم خود عمل نہ کرو، بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہاں کہنے سے نہیں روکا گیا، یہاں کہہ کر نہ کرنے سے روکا گیا۔ اس میں دیکھو،
اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا طلائی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الصف کے آخر میں ہی یہ فرمایا کہ مشرکین اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو نافذ کرتے ہیں، خواہ یہ بات مشرکین کو ناگوار تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے نظام زندگی پہ غالب بن۔ اور اے اہل ایمان، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ تجارت کیا ہے؟ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، راہ حق میں جہاد کرو، مال کو خرچ کرو، جانوں کو کھپاؤ، اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور سدا بہار جنت میں داخلے کے مستحق بنو گے۔ اور ہاں، اس دنیا میں کامیابی اور اللہ کی نصرت جلد فتح کی صورت میں تمہیں نصیب ہوگی۔ اور اے اہل ایمان، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے سپاہی بن جاؤ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہیں وہ جو دعوت حق میں میری مدد کریں، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں مبعوث فرمایا انہی میں سے، اور ان کی 4 صفات ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، موقع بموقع جیسے کوئی حکم جس وقت سنانا ہو سنا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک بناتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں پریکٹیکل وزڈم حکمت عملی سکھاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اللہ کی کتاب پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں، اور یوں سیرت اور سنت کی شکل میں اللہ کی کتاب کی عملی صورت پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم ہے۔ تمہارے اہل ایمان، جب جمعہ کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ جو لوگ نماز جمعہ کے اوقات میں کھیل کود یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی آخر میں کہ اے اہل ایمان، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ایسا کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ضرور خیرات کرتے۔ یاد رکھو، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے
کائنات کو پیدا فرمایا، ہر شے اللہ کی تصدیق کر رہی ہے، اس طرح سے کر رہی میں تو نہیں سمجھ پاؤں۔ اور فرمایا کہ حکومت، اختیار، طاقت صرف اللہ، تعریف کے لائق بھی وہی ہر شے پر قادر ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہیں اختیار دے دیا، تم چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو ایمان نہ لاؤ، ہاں بعد میں حساب ہوگا۔ اب یہ کچھ تم میں اہل ایمان ہیں اور کچھ اہل کفر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، یہ تارے، یہ کہکشائیں، یہ نظام ہائے شمسی، یہ سب اسی نے بنائے ہیں، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا بہت حسین بنایا، اور کیا اچھی صورتیں بنانے والا وہ خلاق عظیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے مال، یہ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں تمہارے محبوب حقیقی سے جدا کر دیتے، تم ان کے چکر میں، ان کی محبت میں ایسا پھنس جاتے ہو کہ وہ ذات گرامی جو اصل محبت کے لائق ہے تم اسے بھول بیٹھتے ہو۔ دیکھو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے میں بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم اس کی راہ میں قرض دو گے تو وہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ یہ اللہ کو قرض دینا بھی خوب ہے۔ میرے ایک چچا تھے، وہ میرے لیے مٹھائی لاتے تھے، اب مٹھائی کا ایک ایک الگ الگ پیس، ایک ایک گلاب جامن مجھے کہتے تھے بیچو گے، اور میں ایک ایک کر کے وہ الگ الگ پیس ان کو بیچتا۔ کبھی کہتے تھے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں، یہ مٹھائی تم مجھے قرض دو گے؟ اللہ کا قرض لینا سب اسی نے دے رکھا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے بیچو گے؟ اچھا بیچتی ہو، میں خریدتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اور بدلے میں جنت دی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض کون دیتا؟ کیا مانگ رہے ہیں قرض میں؟ وہی چیز جو اللہ نے خود دے رکھی ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی پھر وہ قرض کے طور پر مانگتا ہے۔ یہ اس کا بندوں سے پیار ہے، اس کے علاوہ اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، اور اس میں کچھ مسائل طلاق کے بھی ہیں اور کچھ توکل کا۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، تقوی اختیار کریں، اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے،
اور فرمایا کہ ان کو ایسے راستے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور ایک دیکھو مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کافی ہو جانا اس کی قرآن مجید میں بہت مشق کرائی گئی ہے۔ کہیں یوں کہلوایا گیا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک جگہ سورۃ توبہ کے آخر میں یوں کہلوایا گیا قل، یوں کہا کرے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پہ بھروسہ کر رکھا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کو کافی سمجھنا یہ اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم میں توبۃ النصوح کا حکم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان بیویوں نے اپنے خاوندوں کا کہا نہ مانا، ایمان نہ لائی، تو ان کے خاوند بھی نہ بچا، انہیں کوئی بھی نہ بچا۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے تبارک الذی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات گرامی جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، وہ ذات گرامی جس نے کہ موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ جان سکے اور ہمیں یہ دکھا سکے کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عمل، تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ایکم احسن عمل، تم میں سب سے زیادہ حسین عمل کرنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے شک ہم عمل زیادہ نہ کریں، تھوڑے کریں، لیکن خوب سنوار کے، سنبھال کے اور ان کو حسین بنا کے کریں۔ اور فرمایا کہ ذرا ادھر تو دیکھو، اللہ وہ ذات گرامی ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ در تہ اوپر تلے پیدا کر دیے۔ اب یہ آسمان کیا ہے، یہ فضا میں تہیں درجے کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، ابھی انسان کو انتظار کرنا پڑے گا، سائنس کو کچھ صبر کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہو کہ یہ بات اس کی تحقیق میں آ جائے۔ آسمان ہیں، 7 ہیں، اور فرمایا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی خلق میں تمہیں کہیں اونچ نیچ نظر نہیں آئی۔
فرجع البصر، بار بار دیکھو، هل ترى من فطور، تمہیں کہیں اونچ نیچ، کوئی درار، کوئی شگاف، تخلیق میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کے تمہاری طرف لوٹ آئے گی، اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، وہ چاہے کہ اسی زمین میں تمہیں دھسا دے، جب چاہتا ہے زلزلے کی شکل میں دھسا بھی دیتا، اور اگر تم اللہ سے بے خوف ہوتے ہو تو وہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ تم جانتے ہو کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے۔ عاد اور سمود کے حشر کو جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم فرعون کے حشر کو جانتے ہیں۔ ہاں ذرا ادھر دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کو کون اڑائے پھرتا ہے؟ کس نے ان کو ان کے پروں کو پیدا کیا اور کس نے ان کو ان پروں کا استعمال سکھایا؟ کون ہے ان کا استاد؟ اور دیکھو تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ غور سے کام لو، جو لوگ غور سے کام نہیں لیتے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا منہ بالکل زمین میں دبائے آگے کو جا رہے ہوں، اوندھے منہ کے بل، اور ایک وہ ہے جو سیدھا سر اٹھائے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے والے، بصارت اور بصیرت والے ہیں، اور جو غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں وہ وہی ہیں مکبن علی وجہہ، اوندھے منہ جا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اور دیکھو جب آئے گی تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور اس وقت انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، یہ جو پانی اللہ تمہیں پلا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی سے محروم کر دے، یہ اگر اتنا گہرا ہو جائے کہ تم نکال نہ سکو تو کیا کرو گے؟ کھاری ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد سورہ القلم ہے جس میں ارشاد ہوا کہ قلم کی قسم اور اس سے لکھنے والوں کی قسم۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مرتبہ ایک تربیتی کورس میں جج صاحبان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نصیحت کریں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی قسم نہیں کھائی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے۔ دیکھو اس قلم کی عزت تمہاری ماں کی عزت سے، تمہاری بہن کی عزت سے، تمہاری بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے۔ اس قلم کا تقدس تمہاری بیوی کا تقدس سے زیادہ ہے، ماں کے تقدس سے زیادہ ہے۔ اس قلم کی عزت کا واسطہ، قلم کی قسم کھائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق فائز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے فائز ہونے کی سند عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صاحب عزیمت ہیں،
اہل کفر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب عزیمت نہ رہیں، آپ تھوڑی سی نرمی برتیں توحید میں، دین میں، عقیدے میں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک خاص رویے، ایک خاص قسم کی شخصیت کا ذکر کیا کہ اس قسم کے لوگوں سے بچیں، بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، تانے دینے والے، چغل خوری کرنے والے، نیکی سے روکنے والا، اجڑ، بد اصل، ایسے لوگوں کو کہا جاتا۔ پھر باغ والوں کا قصہ سنایا، بہت عبرت آموز قصہ ہے۔ ایک والد کے بیٹے، 3 بیٹے تھے۔ والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب باغ کی فصل اٹھاتا تھا تو پہلے مسکینوں کو بلا لیتا تھا اور باغ کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ یا 1/2 حصہ وہ پہلے مسکینوں میں بانٹتا تھا اور پھر وہ گھر کو لے کے جاتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد تو خام خواہ مسکینوں کو دیتا تھا، ایسا کریں گے ہم کہ جب باغ کی پیداوار اٹھائیں گے تو منہ اندھیرے چلے جائیں گے، مسکینوں کے آنے سے پہلے پوری اس کی پیداوار اٹھا کے منڈی میں پہنچ جائیں گے۔ اور جب باغ ہو گئے تو باغ تو وہاں پہ اجڑ چکا تھا، ایسی آندھی، ایسا طوفان آیا کہ باغ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے۔ نہیں، نہیں، راستہ نہیں، برباد ہو گیا۔ ہم نے اللہ کے حق میں سے مسکینوں کو، غریبوں کو جو ان کا حق تھا، ہم نے نہ دینے کا عہد سزا دی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زمین سے، باغوں سے رزق اٹھاتے ہیں، اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم ان کو دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، کہ میاں تمہیں جو رزق ملتا ہے یا تمہاری جو مدد ملتی ہے وہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ملتی ہے جنہیں تم کبھی کبھی مدد کر دیتے ہو، رزق دے دیتے ہو، ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے انہیں مل رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اطاعت گزاروں کا اور نافرمان لوگوں کا ایک جیسا انجام نہیں کریں گے۔ اور اسی سورہ القلم میں یہ فرمایا کہ ہم آخرت میں، قیامت میں لوگوں کو جھکنے کی، رکوع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تو سجدے کرنا چاہیں گے، معافی مانگنا چاہیں گے، رکوع میں جانا چاہیں گے، کمریں تختہ ہو چکی ہوں گی، ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں رکوع کے لیے، سجود کے لیے بہت بلایا، دنیا میں تم نہیں آئے، آج تم سجدہ کرنا چاہتے ہو، رکوع کرنا چاہتے ہو، آج ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، اس میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم نوح پہ عذاب الہی کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ قیامت میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے زندگی گزارو۔ اور جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، میری کرسی میرے کام نہ آئی۔ اور اس کو حکم ہوگا کہ اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ دو اور دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا۔
سورہ المعارج ہے اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس روز آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگی ہوئی دھکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا۔ مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش اپنی بیوی، اولاد، اپنے بھائی، اپنا کنبہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکے، مگر عذاب الہی سے کسی طور نجات نہ پائے گا۔ وہ آگ تو شعلہ زن ہے، وہ کھال ادھیڑ لینے والی ہے، مگر انسان بہت بے صبر ہے۔ تکلیف آئے تو شکوہ شکایت کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بخیل بن بیٹھتا ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ جن کے مالوں میں مسکینوں کا لگا بندھا حق ہوتا ہے، وہ جو روز جزا کو مانتے ہیں اور اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں، ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے اور حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے لوگوں کو بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر سمجھایا، میں نے الگ الگ ان سے باتیں کی، انہیں دین کی دعوت دی، مگر یہ نہیں مانے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، تم اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے لیے ہر طرح کی رزق کی فراوانی فرما دے گا، تمہیں باغات دے گا، نہریں دے گا، پھل پھول دے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اللہ کی عظمت کا خیال کرو، لیکن اے اللہ، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں ان کا بیج بھی نہ چھوڑ، اگر ان میں سے کوئی بھی باقی رہا تو اس کی اولاد میں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے۔ اے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور میرے ساتھی مومنوں کو اور ظالموں کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ نتیجے میں طوفان آ گیا اور صرف وہی لوگ بچ سکے جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے۔ اس کے بعد ہم سورہ الجن پہ آتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اگر کفار عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے، اور فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور سورہ الجن کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں، صرف اسی سے دعا کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں۔ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور کہ اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا، کس کے ساتھی تھوڑے تھے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اور وہی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وہ جن بندوں کو رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے، ان کے آگے پیچھے پہرا رکھتا ہے کہ دیکھیں
انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے غیب کے علم میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ نبیوں کو بھی جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام تربیت عطا فرمایا گیا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اے کملی میں لپٹنے والے محبوب، آپ رات کو قیام کیا کریں، آدھی رات اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا کریں، اور اس طرح سے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ آپ کو دن میں بہت شدید مصروفیت ہوتی ہے، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے رشتے توڑ کر اللہ کے ہو رہے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ عزیزان گرامی، باقی تو بہت کچھ ہے، سورہ المدثر، القیامہ، الدہر، المرسلات، لیکن علامہ کہتے ہیں کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے قرار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی، یہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، آج اصولاً مجھے قرآن مجید کے 30ویں پارے خلاصہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید کے اس پارے میں 37 سورتیں ہیں، اور اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے چاہا ہے کہ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں جو غار حرا میں لیلۃ القدر میں حضور پہ نازل ہوئی، آج ذرا سی ان کی تشریح کر دی جائے اور کچھ تھوڑی سی گفتگو ایسی کر دی جائے کہ ہم اپنے 30 دن کے کام کو ذرا سا سمجھ کر سکیں۔ ارشاد ہوا اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے کہ پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، بہت بنیادی فرق جو علم نبوی میں ہے، نبوت کے عطا کردہ علم اور دوسروں کے علم، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے، اور جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑ جاتا ہے تو وہ علم نافع بن جاتا ہے، وہ نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ علم زہر بن جاتا ہے۔
دیکھیے یہ شخص نے ہیروئن ایجاد کی، کہ ان پڑھ آدمی تو نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سائنسدان تھا، لیکن انسانیت اور موت کا پیغام دے گیا۔ جس شخص نے زہر ایجاد کیا، ان پڑھ تو نہیں تھا، سائنسدان تھا، لیکن لوگوں کے لیے موت کا سامان پیدا کر دیا۔ جی جس شخص نے ایٹم بم ایجاد کیا، اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو موت کی نیند سلا دی۔ علم جب اللہ کے نام سے منقطع ہو جائے تو بہک جاتا ہے، اور وہ علم زہر بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے، اقرا پڑھیں گے، علم حاصل، لیکن بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے، اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے، ایسا علم جو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ سجھائے، اللہ سے رشتہ استوار کرے۔ وہ اللہ خلق الانسان من علق، انسان کو ان کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پہلی بات علم، اور علم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہت جاہلانہ بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ میاں علم میں کیا رکھا ہے، عمل کرو۔ عمل تو علم کے تابع ہوتا ہے۔ جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے، اسی نسبت سے، اسی انداز سے عمل جو ہے ڈھلتا چلا جائے گا۔ یہی بات سقراط نے کہی کہ knowledge is the good، اصل خیر جو ہے وہ علم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، علم سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ وَخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند رتبہ انسان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، اور اس میں سب سے بڑھ کے قرآن مجید سیکھے، قرآن مجید کا علم سیکھے اور قرآن مجید کا علم سکھائے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورہ والعصر سمجھ کے پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ صحابہ کا ذوق یہی تھا، اور ابو داؤد کی حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا ابا ذر لئن تغدو تعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، خیال رہے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی تو قرآن کی تلاوت تو اس میں بھی ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہو سکتی۔ 7 آیتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ کم از کم 3 آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی، 10 آیتیں ہو گئی ایک رکعت میں، 100 رکعت میں 1000 آیتیں ہو گئی۔ پھر رکوع ہے، سجود ہے، درود ہے، استغفار ہے، سلام ہے، دعا ہے، نماز میں کیا نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، سیکھ لو۔ خود قرآن مجید میں یہی ارشاد ہو، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، برکت والی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل، کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ سکتا، لیکن
میں کیوں نازل ہے؟ لیدبروا آیات، تاکہ لوگ اس آیات میں تدبر سے کام لیں، سمجھ کے غور و فکر سے پڑھیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اولو الالباب عقل والے بن جائیں گے، اور اولو الالباب بننے کے بعد تذکر سے کام لیں، نصیحت حاصل کریں، اپنے آپ کو اس قرآن کے رنگ میں رنگ لیں گے، وہ رنگ جو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگے ہوئے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں، بصیرتیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر، جس نے ان آیات کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن اعمی، جس نے اندھا ہو کے پڑھا، فعلیہ، تو اس کا وبال اس پہ۔ اب آنکھیں کھول کے پڑھنا اور اندھا ہو کے پڑھنا، اس کا مفہوم تو بہت واضح ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہوئے بے توجہی کرتے تھے، آنکھیں صرف سطروں پہ تو ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو اس وقت استاد کہتا ہے آنکھیں کھول کے پڑھو۔ جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اس وقت استاد کہتا ہے کان کھول کے سنو۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل تو ہیں سمجھ سے کام نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن سن نہیں رہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر سمع و بصر سے اور دل سے سمجھ بوجھ کا کام ہے، قرآن کی سطروں پہ ہماری آنکھیں یوں گھومتی تو رہی، زبان بھی چلتی تو رہی، لیکن قرآن کا یہ فتویٰ ہم پہ صادر ہو گیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ دل ہیں سمجھ نہیں رہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے، کان ہیں سن نہیں رہے، بے فکر لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں، غور و فکر، تدبر، تذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ جانوروں کی طرح، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ عزیزان گرامی، اب اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہوگی؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر سے کام نہیں لیتے، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے، کیوں؟ کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا دل دنیا کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے تو بالکل تر و تازہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر تانگ جھانک کے لیے تو سب ٹھیک ہے، غیروں کی طرف چوکنا ہے، چوکس ہیں، اور جب ہمارا کلام آتا ہے تو دلوں پہ قفل پڑ جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور ایک جگہ تو یوں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے پیغام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم معیشت اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اس کی۔ معیشت کا مطلب تو سمجھتے ہیں، فرمایا ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ،
وہ یوں کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے کذالک اتتک آیات، بات یہ ہے کہ ہماری آیات تمہیں پہنچ چکی تھی، فنسیتھا، تو نے ان کو بھلائے رکھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اور اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، مختصر بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے طاقوں میں سجا دیں، اسے غلافوں میں لپیٹ دیں اور وقت بے وقت ہم اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں. اس لیے نہیں آیا. اور بقول علامہ اقبال، جب مرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو از یاسین او آسان بمیری، پھر یاسین پڑھو اور جلدی سے مر جاؤ. زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے، تم نے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا. قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہ جو ہم نے 30 دن اس پہ لگائے ہیں، بہت مختصر، یہ کوشش اس لیے تھی کہ قرآن مجید کا ہلکا سا ذائقہ ہمارے منہ میں آ جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی ترغیب ہو جائے. ورنہ 20-25 منٹ میں قرآن کے ایک پارے کی تو تلاوت نہیں ہو سکتی، اس کا مفہوم بیان کرنا، اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی، رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، جس طرح سے آپ روزانہ سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر نہیں جاتے، اس طرح سے آپ رات کو سوتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر نہیں سوتے، اسی طرح سے میں آپ کو وصیت کروں گا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو زیادہ نہیں 15 منٹ کے لیے لے کے بیٹھ جائیں. اصل ناشتہ یہ ہے. اس ناشتے میں ناغہ ہوا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس ناشتے کے ناغے میں ہوگا. اور دن میں ایک مرتبہ نہیں، اس کو اپنے سرہانے رکھیں اور ذرا سا موقع ملے 5 منٹ 10 منٹ کھانا لگ رہا ہے، یہ کھول کے بیٹھ جائیں اور طبیعت کو اس سے سیر نہ ہو. یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. آپ جب پڑھیں گے، اس کی جتنی مرتبہ پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جہاں جس موقع پہ جو آیتیں آئیں، رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت کی دعا مانگیں، اور اگر اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں تو اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے پناہ مانگیں. تلاوت بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لذت دنیا کے کسی اور عمل میں نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی اور مفید عمل بھی نہیں ہے، نہ دنیاوی طور پہ نہ اخروی طور پہ. اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اب تک اگر ہم اس کتاب سے محروم رہے ہیں تو اب عزم کر لینا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اب زندگی کا باقی حصہ اس کتاب سے محرومی کے عالم میں نہیں گزاریں. اب ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہوں. ہاں، ایک بات اور بھی ہے، بات ذرا سخت ہے لیکن مجھے کہنے پہ اصرار ہے. وہ لوگ جو کلام پاک نہیں پڑھتے اور سمجھ کے نہیں پڑھتے، میں قطعیت کے ساتھ کہتا ہوں ان کی اللہ سے بول چال بند ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے.
پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے. ایک رجسٹری آئی رکھی ہے ہمارے نام گھر میں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم نے لفافہ ہی نہیں کھولا ہے. اب لفافہ ہی نہیں کھولا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اور جب جواب ہی ہم نہیں دے رہے ہیں تو بول چال تو بند. اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں قرآن کا رنگ عطا فرمائے، قرآن کی محرومیت سے اپنی پناہ میں لے لیں، اور اس ذات گرامی پہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی سیرت طیبہ، ان کی سنت مطہرہ سیکھنے کی، کیونکہ وہی قرآن کی تشریح ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں، ایک اللہ کی کتاب، اس کی تعلیمات، اس کو سیکھنا، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کو سیکھنا کہ قرآن کی عملی تعریف، عملی تفسیر وہی ہے. یہی دو چیزیں ہیں، اور انہیں دو چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے ایمان لاتے ہوئے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ کیا ہے ہمارا ایمان؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت ہوگی اور کسی کی تعلیمات کی پیروی ہوگی تو وہ صرف اللہ کی کتاب کی ہوگی، قرآن کی اور محمد الرسول اللہ. اگر اتباع ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا کہ وہی چلتا پھرتا قرآن ہے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ.